پاکستان کے حالات سے تنگ آ کر یہاں سے لوگ جوک در جوک باہر بھاگ رہے ہیں، اور باہر کی دنیا ویسے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ جس طرف دیکھیں آپ کو خوشحالی نظر آتی ہے، رنگ بھی بڑے گہرے ہیں، لوگوں کے رویے بھی ایک دوسرے کے حوالے سے بہت اچھے نظر آتے ہیں، ہر طرف آپ کو خوشحالی کا دور دورہ نظر آتا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ خوشحالی آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کے دوست یار آپ کو بتاتے ہیں کہ باہر آ جائیں، پاکستان میں کیوں اپنی جان اور مستقبل گنوا رہے ہیں، تو ان کی باتیں سچ لگتی ہیں۔ یقیناً باہر کی دنیا بڑی محنت سے بنی ہے، یہاں پر مواقع بھی زیادہ ہیں، لیکن اس دنیا کا ایک اور رخ بھی ہے جس کے اوپر عموماً ہماری یوتھ توجہ نہیں دیتی۔ یہ دنیا اپنی تمام تر رنگینیوں کے ساتھ ان کو دور سے بلاتی ہے، اور ہماری یوتھ معصومیت میں، فرسٹریشن میں اس دنیا کی طرف بھاگی چلی جاتی ہے۔ وہاں پر پہنچتے ہی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، اتنی روشنی، ایک ایسا ملک جہاں پر ہر وقت لوڈ شیڈنگ کی بات ہوتی ہے، وہاں سے نکل کر جب آپ ان راتوں میں آتے ہیں جو دن لگتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جیسے جنت میں آ گئے ہیں۔ ہر طرف آپ کو مواقعوں کی بھرمار نظر آتی ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں اسکائی از دا لمٹ۔ آپ یہاں پر آئیں تو نہ نوکری پر پابندی ہے، نہ مستقبل بنانے پر پابندی ہے، یہاں کے تعلیمی اداروں کی ڈگریاں بھی بڑی مشہور ہیں، اور سب سے بڑی بات پاکستان میں تو بتاتے ہیں کہ بات کرنے پر پابندی ہے۔ جہاں پر آئیں تو کھل کے بات کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا، ہاتھ پکڑنا قانوناً جرم ہے۔ کوئی کسی کی زبان پر تالا نہیں ڈال سکتا، یہاں پر بات کرنے کی آزادی ہے۔ ہائیڈ پارک میں چلے جائیں، کوئی کسی کے مذہب کی گت بنا رہا ہے، کہیں پر خاندان اور شادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، کوئی ایک دوسرے سے منہ ماری کر رہا ہے، کہیں پر یسوع مسیح کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ Where is Jesus in Africa? No Jesus. Jesus Christ. I'm speaking. This is I'm not fighting. Why is he filming everyone? I'm not fighting. Where is Jesus in Africa? Where is Jesus in Africa? Out of school. We have stopped teaching the word of God. We have stopped teaching the Ten Commandments. Is it anything to see you? No, I went there just to believe Jesus because Jesus is God and He's lies. Jesus, no English and African, but Jesus is God. Not good, it's lies. And the only way you will get into His kingdom is if you accept Jesus Christ as Lord, as God, and as your Savior. I got it here, don't worry. Why are you filming me? I'm not Sheikh. Go back to Qatar. Go to Qatar. All the way. Go to Qatar. You can tell him. It's okay, we're the same color. عرب سے، عجم سے، افریقہ سے، امریکہ سے آپ کو بھانت بھانت کے لوگ نظر آتے ہیں۔ عموماً وہ ممالک جہاں پر حالات خراب ہیں، ان لوگوں کو پاکستان کی طرح اس دنیا میں دھکیل دیتے ہیں۔ پاکستان تو خوش قسمت ملک ہے، زبان پر پابندی نہیں ہے۔ جن ممالک میں ابھی بھی سینسرشپ ہے، وہاں کے لوگ یہاں پر آ کر خود کو شروع میں جنت میں محسوس کرتے ہیں، لیکن ہر جنت کے برابر میں ایک دو زخم بھی ہیں۔ جو لوگ چمکتی دنیا کا شکار بنتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہر کوئی یہاں پر آ کر کامیاب نہیں ہوتا۔
اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو چلے ہم آپ کو لیے چلتے ہیں ان پاکستانی طلباء کے گھروں میں، ان دکانوں میں جہاں پر وہ کام کرتے ہیں، اور ان ذہنوں میں جہاں پر پہلے کوئی خواب بستے تھے آج کل صرف خدشات ہیں. ان سے ملیے. یہ بھی بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ یہاں پر آئے تھے. لندن میں آنے کے بعد ان پر کیا گزری انہی کی زبانی سنیے. میں پاکستان میں پولیس میں تھا، تو ادھر یو کے میں MBA کے لیے میں آیا ہوں. تو 2 دن میرا کالج ہوتا ہے، 2 دن کلاس ہوتی ہے، اور باقی 2 دن میں ادھر کام کرتا ہوں، اور 2 دن میں اپنا جو ہے کالج ورک کرتا ہوں. مطلب پہلے بھی اسٹوڈنٹ کے لیے تو کوئی ادھر کوئی اتنے مطلب اچھی سچویشن نہیں ہے. مطلب کہتے ہیں 20 آور دیتے ہیں لیکن کام کو نہیں ملتا. ادھر اسٹوڈنٹ دھکے کھا رہے ہیں، کھجل خراب ہو رہے ہیں. تو مطلب اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی فیوچر نہیں ہے ادھر. جسٹ ایسے ٹائم پاس آ گئے ہیں بس، اب ٹائم پاس کرنا. کپڑے بھی خود ہی دھونے پڑتے ہیں ادھر. یہ سارے فرسٹ ایکسپیرینس ہی ہے. یہ پریس خود ہی کرتے ہیں. ادھر 3 لوگ رہتے ہیں. یہ بھی ایسے باری باری کرتے ہیں تینوں. ایسے یہ مسائل ہی مسائل ہیں ادھر شیرنگ میں. ایسے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں. مطلب ڈیوٹی سے آ کے مطلب واپس آتے ہیں تو سارے کام کرنے پڑتے ہیں. خود کھانا بنانا پڑتا ہے، کپڑے دھونے پڑتے ہیں. مطلب ایون جو سارے لیڈیز والے سارے کام کرنے پڑتے ہیں. نہیں کام تو کرتے تھے، ایسے کام نہیں کرتے تھے. پاکستان میں تھوڑے بہت کام تو کرتے تھے، لیکن یہ کام جو ہے یہ پہلی دفعہ کر رہے ہیں ادھر. ایٹومیٹکلی پتہ چل جاتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو کرنا پڑتا ہے. ایسے ادھر ہی سیکھ گئے ہیں سارا کچھ. پہلے تو لگتا تھا ایسے یہ نہیں ہو پائے گا، لیکن جب ضرورت پڑی ہے تو سیکھ گئے ہیں سارا کچھ. یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ادھر بھی پاکستان میں بھی حالات کو نہیں ہے. ادھر اس حالات سے مطلب ایسے بغاوت کی تھی کہ ادھر آ کے مطلب بہتر حالات ہوں گے، لیکن ادھر آ کے بھی ٹائٹ ہیں اس سے پاکستان سے بھی. لیکن کمپیریٹیولی جو ہے مطلب سسٹم جو ہے نا وہ ادھر بہتر ہے. خواب ایسے تھے کہ مطلب پڑھ کے مطلب سیٹ سوٹ ہوں گے، اچھی جاب ہو جائے گی. لیکن ادھر جو کالج نے مونوگرام لگایا تھا وہ کچھ اور تھا. ادھر وہ 2 کمروں کا کالج بنا ہوا ہے. ادھر مطلب ایسے کالج میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں فیس دو اور آپ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا. لیکن مطلب جتنی دیر بھی کلاس میں جاتے ہیں پڑھاتے پڑھتے کچھ نہیں ہے. جسٹ وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو ٹاپ اپ MBA یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فیس دیں. مطلب ایسے یہ تو پھر تجربہ کار ہیں، ان کو عقل آ گئی ہے. چمکتی دنیا کا شکار ہیں یہ، لیکن اب ہوشیار بھی ہو گئے ہیں. پاکستان کے کونے کھدرے سے 16 17 18 سال کے لڑکے سب کچھ بیچ کر یہاں پر آتے ہیں اور خطا کھاتے ہیں. ان 2 دوستوں سے ملیے. اچھے بھلے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. ان میں سے ایک نے تو فرانس میں بھی کچھ زندگی کا حصہ گزارا، دوسرا بالکل نیا نویلا ہے. دیکھیے کیسے رہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اور کیسی باتیں کرتے ہیں. جہاں پہ افطاری بنا رہا ہوں میں 18 آور پر ویک. جی ہاں، جو نئے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کے لیے بالکل بھی ورکنگ آورس الاؤ نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی الاؤ نہیں ہے. 18 آورس میں جو گورنمنٹ ریٹ چل رہا ہے 6 پوائنٹ سم تھنگ تو وہ مل جاتا ہے. ابھی سب چینج کر دیں. ایوری تھنگ ول بی سوری. آپ آئیے بھائی. سوری ادھر بندہ شکیل اس کو مت چھوڑ دو. فرام بیگ اٹھا لیں. یہ 3 بیڈ روم ہاؤس ہے اور یہاں ہم 7 اسٹوڈنٹ ہیں اور 1 روم 2 لڑکے شیئر کرتے ہیں نارملی. اور بس یہی ہمارا کھانا پینا ہوتا ہے. یہی ہم نے اسٹڈی وغیرہ اگر کبھی موقع ملے یہی. اور یہ یہاں تھوڑا بہت ٹیلی ویژن دیکھ لیا، رات کو خبریں سن لی، پاکستان کے حالات دیکھ لیے اور سو کے جا کے صبح اٹھتے وہی روٹین ہوتی ہے، جاب پہ چلے جانا ہے.
رات 9-10 بجے آ جانا ہے. تقریباً موسٹلی جتنے اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہیں ان کی یہی روٹین ہے. کوئی لائف میں کوئی چام فیملی کے بغیر ہر چیز ادھوری لائف گزار رہے ہیں, کٹے ہوئے ہیں ایک حساب سے اپنے سسٹم سے, اور نہ فیصلہ کرنے والی پوزیشن میں. اصل میں یہ سٹنگ ایریا ہے, یہاں تو بیٹھ کے ذرا ٹیلی ویژن دیکھ لیا یا گپ شپ لگا لی, یہی ہے. تو ویسے انڈیویجولی ہر لڑکے کے یہاں جو تھوڑا بہت ظاہر ہے اس کو اسٹڈی سے تھوڑا بہت اسے ٹچ رہنا پڑتا ہے. یہ مجبوری ہے, کچھ تو مجبوری کے ساتھ ہے اور کچھ کا تھوڑا بہت پیشنیٹ بھی ہے کہ یار چلو ساتھ ساتھ اگر اسٹڈی ہو جائے چاہے دیر سے ہی ہو لیکن ساتھ ساتھ وہ بھی چلتی رہے تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ضرور ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں ایسے جو چلا بھی رہے ہیں ساتھ. آپ کو کھانا بھی خود بنانا ہے, آپ کو کپڑے بھی خود دھونے ہیں, اپنے روم کو مینٹین کلیننگ ہر چیز فوڈ اینڈ ہائیجین یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. موسٹلی جب آپ شیئرنگ میں رہتے ہیں تو بہت مسائل ہوتے ہیں. ایک کہتا ہے جی میں نے, آپ کلیننگ نہیں کر رہے ہیں, دوسرا کہہ رہا ہے جی میں نے کی ہے آپ نے نہیں کی. تو انہیں مسائل میں الجھے رہتے ہیں ہم زیادہ تر. تو نہ ہم گھر چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ افورڈ نہیں ہوتا, اکیلے رہنا تو یہاں مشکل ہے. اگر آپ سنگل بیڈ روم لے تو 600-700 پاؤنڈ میں تو ایک ہی گھر ملے گا آپ کو. تو شیئرنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں آپ کے پیسے بچتے ہیں آپ کو تھوڑا اکنامیکلی پڑ جاتا ہے, وہاں دوسرے مسائل یہ ہیں کہ آپ اگر تھوڑا بہت نیٹ اینڈ کلین رہنے کے عادی ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا نہ ہو, تو آپ اگر اس کی بھی کلیننگ اور اس کا بھی مینٹیننس آپ کو ہی کرنی پڑتی ہے. تو یہ بڑا ٹیزنگ ہوتا ہے, آپ کا لمیٹیڈ ہے آپ کی ہوتی ہے ٹائم جس میں آپ کر سکتے ہیں. تو عموماً اس ماحول میں نا آپ کی آپس میں تکرار اور بحث رہتی ہے اور گھر میں ایک کنسلٹیشن جیسا ماحول رہتا ہے کہ جی بس وہ ایسا ہے تو وہ فلاں ایسا ہے. حالانکہ مسائل یہی ہے کہ بس افورڈ نہیں کر پاتے. پڑھائی شڑھائی کرنے آئے ہیں, آپ بھی تو جاب سے آئے ہیں نا. چھٹیاں تقریباً ہیں اینڈ آف اگست تک, ستمبر اسٹارٹ میں کالج اسٹارٹ ہوا. جی ہاں, کالج یہاں سے نہیں ایسٹ ہام میں آیا تقریباً 40-45 منٹس لگتے ہیں بس پہ. ٹھیک. میں کچھ ہیں جن کی پرائرٹیز میں اسٹڈیز بھی ہیں, ظاہر ہے جو پاکستان سے افورڈ کرتے ہیں یونیورسٹیز میں ہیں وہ تو پراپر پڑھتے بھی ہیں, لیکن وہ رہنا بھی ذرا سیپریٹ ہی پسند کرتے ہیں, اپنی کمیونٹی سے ذرا ہٹ کے سینٹرل لنڈن میں ہو گئے یا کہیں جہاں کہ انہیں ذرا کم ہی بادریشن ہو اپنے. میں گو سلو لے کے چل رہا ہوں لیکن چل رہا ہوں. میں خود ہی ایکسٹرنل ایگزام سے پاس بھی کیا ہوں اور کوشش آ گیا کہ چاہے دیر سے ہی ہو جائے میری ڈگری ہو جائے, MBA کے پیچھے لگا ہوں. وہ آگے میں پیچھے. گھر والے ہر بات پہ یاد آتے ہیں, ہر موقع میں یاد آتے ہیں, خوشی ہو غم ہو کچھ ہو تو گھر والے تو کون سا بھولنے والی چیز ہے, وہ تو ہر دفعہ یاد آتے ہیں. فون پہ اکثر ہوتی ہے, آپ تو بلکہ اسکائپ آ گیا ہے, اسکائپ پہ زیادہ ہوتی ہے. بتائیں گے زیادہ تو زیادہ وہ پریشانی ہوں گے, تو اس وجہ سے بہت سی باتیں ہیں وہ مطلب چھپانی بھی پڑتی ہیں, بہت سی باتیں ہیں وہ شیئر بھی کرنی پڑتی ہیں. شیئر کر کے بھی مطلب کہہ رہے ہیں کہ شیئر نہ کر کے بھی گزارا نہیں ہے, کیونکہ ان کو تھوڑا بہت تو بتانا پڑتا ہی ہے نا, نہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھائی بیٹا کیسے رہ رہا ہے کیسے نہیں رہ رہا ہے, کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھ رہا ہے, کیونکہ ان سے پہلی دفعہ اتنا دور آئے ہیں تو اس وجہ سے ان کو زیادہ پھر وائڈنس ہوتی ہے ہمارے بارے میں. کیا سوچتے ہیں؟ خاموشی بعض اوقات 1000 آوازوں سے زیادہ بلند ہوتی ہے, باوجود اس کے کہ ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے دوست پاکستان سے پہلے بھی زندگی گزار چکے ہیں, باتیں کرتے کرتے آبدیدہ ہو گئے. ذرا ان کے چہرے کے تاثرات دیکھیے گا, اپنے غموں کو پی رہے ہیں. مرضی عزیز رشتہ دار وہاں پہ رہیں کھائیں پیئیں, فرینکلی ماحول. نہیں شاہ جی کو ویسے لگ رہا ہے, لیکن ایسا اس نے آج سارا دن گھر بند رکھا ہے. وینٹیلیشن میں نے کی ہے گھر سے آتے ہوئے, گھر سے نکلتے ہوئے. ہاں وہ کہتا ختم ہو گئے. اس نے وہ لگائی ہوئی تھی نا مائکرو دیکھنے والی, جو اس سے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں, وہ دیکھ رہا تھا. بہت بریک ہوتے ہیں, ویزیبل نہیں ہے یہ عام آنکھ سے. یہ گرمی بھی بنتی وہاں پہ. اصل میں یہ ہے دوسری چارٹ کریم والی ہے, وہ فروٹ چارٹ تھی. روزے پورے جا رہے ہیں اور اٹس ڈیفیکلٹ. کبھی کبھی تو دن رات روزہ ہی ہوتا ہے. لمبا ہے تقریباً 16 سے 17 گھنٹے کا. جب روزہ نہیں بھی ہوتا تب بھی سیم روٹین ہوتی ہے, جب روزہ ہوتا ہے تب بھی سیم روٹین ہوتی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے زیادہ وہ فیل نہیں ہوتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے اور کام کر رہے ہیں, تو کبھی فیل نہیں ہوتا. کیونکہ صبح اٹھتے ہیں
سب سے پہلی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ جاب پہ پہنچنا ہے ہر حال میں، جس طرح بھی جاب پہ پہنچنا ہے، وہ چاہے آپ نے کچھ کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، ناشتہ کیا نہیں کیا، سب سے پہلے یہی ہوتا ہے کہ جاب پہ جانا ہے، جاب پہ جا کے بس وہاں پہ کام شروع، اور جب رات کو آنا ہے وہاں پہ بھی کھانا کھایا نہیں کھایا کسی نے نہ پوچھنا ہے آپ کو، نہ کسی نے بتانا ہے کہ کھانا وہ پڑا ہوا ہے کھا لو جا کے، کام کیا ہے تو کسی نے مطلب وہاں پہ روکنا بھی نہیں ہے، گھر آئے ہیں تو اسی طرح سے ہے، وہ کھانا اگر پکا ہوا ہے ٹھیک ہے، اگر کسی نے پکایا نہیں تو آگے پہلے گھر کھانا خود بناتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کھانا بنایا بھی نہیں جاتا ہے، اور اکثر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں کھانا بناتا ہوں اور اس صوفے پہ آ کے میں سو جاتا ہوں، کھانا بھی نہیں میں کھاتا ہوں، رات کا 1-1:30 بجے جاگ آتی ہے، پھر کوئی گرم دودھ کا گلاس پیا، وہ پورا دن میں ایک دودھ کا گلاس پیا اور پھر سو گیا جا کے، تو اس وجہ سے فیل نہیں کبھی ہوتا ہے کہ روزہ رکھا ہوا ہے، مطلب کافی بھوک محسوس ہو رہی ہے، تو اس اسٹیمنا چیز وہی صحیح بات ہے، اسٹیمنا بن گیا وہ، تو کھائیں نہ کھائیں اتنا کبھی فیل نہیں ہوتا ہے، بنانے میں تو نہیں کبھی، لیکن یہ ہے کہ برتن وغیرہ دھونے میں یا صفائی میں بہت لڑائی ہوتی ہے، کبھی کسی روم میٹ نے، جیسے روم شیئرنگ میں اگر تو روم میٹ نے جو ہے وہ روم نہیں صاف کیا، آپ کو غصہ آ جائے گا کہ یار میں جاب پہ تھا تو گھر پہ تھا تو نے صاف نہیں کیا، اس کو بھی غصہ آئے گا کہ یار میری پرسنل لائف ہے، آج میری چھٹی ہے تو میں سارا دن صفائی میں نہیں گزار سکتا، تو اگر میری چھٹی ہے تو میں بھی obviously پھر ایسے ہی بولوں گا، اور یہ بڑے کامن پرابلم ہے، صحیح بات ہے، ہر جگہ یہی چل رہا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس گھر کا یہ مسئلہ ہے تو اس کا نہیں ہوگا۔ یہاں پہ بیسکلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ ہیں پرابلم، کیونکہ یہاں پہ گھر والے نہیں ہیں، آپ اکیلے ہیں جہاں پہ آپ کو خود ہی سروائیو کرنا ہی کرنا ہے، کھانا آپ نے خود ہی بنانا ہے، روٹی آپ نے خود ہی بنانی ہے، کپڑے اپنے خود ہی دھونے ہیں، جاب پہ ہے وہ آپ نے اٹھنا ہے خود ہی اٹھنا ہے، گھر میں تو پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ 100 کام ہے وہ پاپا نے کر دیے، ماما نے کر دیے، آپ ہی نے کر دیے، تو یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، نہ آپ ہی، نہ ماں باپ ہے، نہ بہن بھائی ہے، تو یہاں پہ جو بھی کام کرنا ہے وہ آپ نے خود ہی نے کرنا ہے، چاہے وہ آپ سے پورا ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا، ایون بیمار ہوتے ہیں تو وہ ایک ہے جو مطلب پیراسیٹامول، بس وہ ٹیبلٹ رکھی ہوئی ہے، بیمار ہے وہ ساتھی ہے ہمارا، وہ دوست ہے، وہ بیمار ہوئے ہیں کھا لینی ہے، بخار ہے وہ کھا لینی ہے، چاہے آپ کی نیند پوری ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس وہ ساتھ ساتھ چلیے، ایک دوست ہے یہاں پہ پیراسیٹامول جس نے دوستی نبھائی ہے۔ لڑکیوں سے دوستی کیا، اپنے لیے یہاں پہ ٹائم نکلتا نہیں ہے سر جی، اور لڑکیوں سے کیا دوستی رکھ کے کرنا ہے، ان کا بھی دوستی اگر رکھیں گے ان کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا پڑے گا، اپنی روٹین لائف کو خراب کرنا پڑے گا، تو اپنی پرسنل لائف کے لیے ٹائم نکلا یہی بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان میں ہوگا چام بھی ہوگا، لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہوگا، لیکن یہاں پہ اوبویسلی جو ہے وہ ٹائم بالکل کسی کے پاس نہیں ہے، چام شاید ہو کسی میں نہ کسی میں، بلکہ ہر کسی میں ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ کسی میں چام نہیں ہوتا ہے کہ اس کی دوست لڑکی نہ ہو، لیکن یہ یہاں پہ ٹائم نہیں ملتا ہے، اپنی پرسنل لائف کے لیے بھی ٹائم نہیں ملتا ہے، تو یہ دو دوسری باتیں وہ پھر ایک سائڈ پہ رہ جاتی ہیں بھی ہیں دوست، لیکن کبھی موقع نہیں ملا کہ جا کے ان کے ساتھ باہر اسپینڈ کیا پورا ڈے، اوکیجنلی گیدرنگ ہو جاتی ہے، جیسے ابھی عید آ رہی ہے جی ہاں تو شاید اکٹھے ہو جائے، اس سے پہلے رمضان میں جیسے مل کے افطاری کر لی ایسے، لیکن روٹین میں ایسا کم ہوتا ہے۔ جہاں سے میں اترا ہوں تو کافی زیادہ بہت زیادہ پریشان تھا، ہیزیٹیشن تھی، کیونکہ میں اپنی فیملی میں سب سے چھوٹا ہوں، جو کہ 18 ایئرس کا پورا بھی ہوا تھا، آئی ڈی میرا بنا ساتھ ہی، وہ مطلب 18 ڈیز کے اندر میرا جو ہے ویزا لگ کے آ گیا تھا، اس کے بعد میں سب سے چھوٹا تھا جو میں ادھر آیا، اور جہاز میں بھی شاید میں سب سے چھوٹا اسٹوڈنٹ تھا جو اسٹوڈنٹس میں بیٹھا ہوا تھا۔ خیر جب میں ادھر آیا ہوں کافی پریشان بھی تھا، تو فرسٹ آف آل جو ہے وہ امیگریشن آفیسرز تھے کچھ، اور انہوں نے کچھ پالتو جو ہیں وہ کتے وغیرہ رکھے ہوئے تھے، وہ سبھی اسٹوڈنٹس کو، خاص طور پہ ایشین اسٹوڈنٹس کو، وہ ان کے پیچھے چھوڑتے تھے تاکہ ان کو اسمیل کریں کہ تاکہ ان کے پاس کوئی چیز تو نہیں ہے، کوئی مثلا ڈرگس تو نہیں ہے یا یہ چیزیں تو نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر میں گیا ہوں امیگریشن آفیسر کے پاس، اس نے مجھ سے پوچھا ہے میرا نام کیا ہے، میرا اسٹیٹس کیا ہے، کیوں میں آیا ہوں، مجھے یہ کالج کا کیسے پتہ لگا، کس نے بتایا، ان کو میں نے یہ سارا سیٹسفائی کیا کہ میں نے آن لائن چیک کیا ہے، کیونکہ وہ جو بھی ایجنٹس بھیجتے ہیں یا جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نہیں پتہ لگنا چاہیے کہ اس نے بھیجا ہے یا جو بھی ہے واٹ ایور، وہ شاید ان کا کوئی مسئلہ ہوگا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ دیٹ، بٹ یہ ہے کہ پھر ان کو میں نے بتایا کہ آن لائن میں نے خیر اپلائی کیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ میں آیا۔ وہ پوچھتے ہیں، انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ کیوں آنا چاہ رہے تھے آپ کے مارکس اچھے ہیں، ہر چیز اچھی ہے، آپ وہاں پہ جا کے آپ اسٹڈی کر سکتے ہو، آپ پاکستان میں کم یونیورسٹیز نہیں ہیں، پاکستان میں کم کالجز نہیں ہیں، اچھے کالجز ہیں۔ تو پھر میں نے کہا کہ میرا شوق بھی تھا، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ لندن میں پوری دنیا میں نام بھی ہے لندن کا کہ لندن کی اسٹڈی کی ہو تو بندے کو کہیں بھی جاب ایزیلی مل سکتی ہے، لیکن یہ کہ کافی زیادہ پریشان تھا میں،
اور کچھ فرسٹ ٹائم آ رہا تھا شاید یہ پریشر تھا میرے پاس سر پہ, اور اوپر سے جب اس نے زیادہ مجھ سے کویشچن شروع کر دیے کچھ اس وجہ سے پریشر تھا. اور ایسے بھی پاکستانیز جو ہیں, خاص طور پہ پاکستانی ایشینز, ہم کافی ایشین ہیں, انڈیا بھی ہے, ملیشیا بھی, کافی لوگ آتے ہیں ایشیا میں, لیکن یہ خاص طور پہ جو پاکستانی ہیں ان پہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مطلب بہت زیادہ اسٹرکٹ, خاص طور پہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ کہاں سے آ رہی ہو, یہ وہ چیک کرتے ہیں ہر چیز جو ہے, کس اسٹیٹس پہ ہو, کتنی دیر رہو گے, کتنے پیسے پاس ہیں, ہر چیز چیک کی انہوں نے. یہ سال جو ہے لندن کا تو بہت ہی برا دیکھا جائے تو پوری بدترین دنوں میں سے ایک ہے. اور ہم میں سے بہت سے نازک طبع لوگ کچن میں اس وقت نہیں گھستے جب وہاں پر گوشت کٹ رہا ہو. اگر دے گا بھی تو خواتین کو تو کچن میں پھیلنے والی گوشت کی بو کی عادت ہو جاتی ہے. مرد حضرات کنی کترا کر کچن سے باہر ہی رہتے ہیں. لندن میں آ کر یہ سب نخرے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. اگر آپ اس دکان میں داخل ہوں تو بدبو کی وجہ سے شاید آپ 2 سیکنڈ نہ گزار پائیں. پاکستان میں شاید یہ بھی ایسا ہی نخرہ کرتے تھے. یہاں پر آ کر نخرے کی گنجائش نہیں ہے. ہزاروں مرغیاں رات کو 2 پاؤں پر کھڑے ہو کر صاف کرنی ہے. بدبو کا تو کیا سوال ہے, اگر پیسے ملتے ہیں تو گوشت کی بدبو خوشبو کی طرح لگتی ہے. 3 پاؤنڈ پر گھنٹہ بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے, 2 پاؤنڈ پر گھنٹہ مل جاتا ہے اگر گھنٹوں کے حساب سے اگر ہو تو. باقی سروائیول کے یہ ہم لوگ شیئرنگ پہ روم ساروں نے لیے ہوئے, اور بعض لوگ جو ہیں ان کو گھر سے سپورٹ ہوتی ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ کچھ گھر سے سپورٹ ہو جاتی ہے, بائی ویجز میں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جن کو گھر سے کوئی سپورٹ نہیں ہوتی. جو ہم سے کافی عرصہ پہلے کے لوگ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں سے تھوڑا بہت امپریس ہو کے آئے تھے. پر میں اپنی بیسیکلی اپنا سناؤں تو میں صرف ڈگری لینے کے لیے آیا تھا کہ میں انشاءاللہ اپنی کوالیفیکیشن مکمل کر کے, میرا انشاءاللہ یہ پکا پروگرام ہے کہ میں اپنی کوالیفیکیشن کے بعد پاکستان دوبارہ سیٹل ہونے کی سوچوں گا. میں اصل میں پہلی دفعہ میں نے ٹرائی کی تو میرے دوستوں کے لگ گئی, اس ٹائم میں 4th ایئر میں تھا, تو دوستوں کو ویزا لگ گیا. میں وہاں پہ اکیلا رہ گیا, 3-4 میرے دوست تھے, ہم لوگوں کو پورا ایک گروپ تھا. وہ آ گئے یہاں پہ, میں نے بھی ایک جیلسی ہوئی, میں نے کہا یار وہ لوگ سارے چلے گئے, میں اکیلا یہاں پہ کیا کروں گا. تو میں نے بھی ٹرائی کی, پہلی دفعہ ٹرائی کی تو ریفیوز ہو گیا. دوسری دفعہ پھر ٹرائی کی میں نے, پھر ریفیوز ہو گیا. یہ 4تھی دفعہ میرا ویزا لگا. یہاں پہ آگے دیکھا تو حالات ہی کیا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور کا. میرا نام رضوان شاہد ہے. رضوان کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے. میں فاروق آباد, یہ بھی بڑی امیدوں کے ساتھ یہ رستہ اختیار کر کے آئے تھے. یہاں پر آ کر 2 ہی دن میں ان کو عقل آ گئی, لیکن کیا کریں, اب اس نظام میں موجود ہیں, پیسہ بڑا خرچ کر لیا ہے, واپس جانے کا سوچتے ہیں تو پھر بھی اختلاج ہوتا ہے, یہاں پر رہ نہیں سکتے, عجیب مصیبت کا شکار ہے. تقریباً 9 لاکھ روپے میرا ایک پلاٹ تھا, وہ میں نے سیل کیا تھا. تو مجھے بس شوق بہت تھا آنے کا, لیکن جب یہاں پہ آیا ہوں تو ایسا پہلے اچھا لگ رہا تھا کافی, جب پیسے پاس تھے, جب پیسے ختم ہو گئے تو پھر بہت مشکل ہو گیا یہاں پہ رہنا. گھر سے پیسے منگوانے پڑتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ رہنا بہت مشکل ہے اور بہت ایکسپینسو ہے کیونکہ, تو گھر سے پیسے منگوانے پڑتے ہیں. انشاءاللہ یہ ڈگری لینے کے بعد انشاءاللہ پاکستان واپس جاؤں گا, اور جو انجینئرنگ کا کورس کر رہا ہوں اسی کو ہی مطلب پاکستان کے لیے محنت کروں گا. آئیے ذرا عاقف نعیم صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے خیالات اور ان کے تجربات لندن میں کیا رہے. پاکستان میں اپنی ایجوکیشن کنٹینیو تھی. میں بی کام کر رہا تھا, بی کام میرا فرسٹ ایئر کلیئر ہے, اور سیکنڈ ایئر کے میرے امتحان ہونے والے تھے کہ مجھے ایڈمیشن ہو گیا تھا میرا BBA کے اندر, اور میں یہاں پہ اپنی اسٹڈی کنٹینیو کرنے کے لیے یہاں پہ آیا تو یہاں کے حالات دیکھے تو بہت ایک دفعہ تو مایوس ہوا کہ یہاں پہ جاب کا بہت مسئلہ ہے. بہت سے لوگ ایسے ہی دھکے کھا رہے ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی, تو اس کے باوجود لوگ آ رہے ہیں, کوئی کسی ذہن سے آ رہا ہے, کوئی ذہن لے کے آ رہا ہے کہ میں وہاں سے کر کے یہ کروں گا. لیکن میرا مین مقصد تھا یہاں پہ اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کرنا. اپنی اسٹڈی کے لیے آیا ہوں کہ ایک کہتے ہیں کہ کسی
तरक्की याफ्ता की होना, तरक्की याफ्ता मुल्क की डिग्री हो तो उस डिग्री से आपको जॉब कहीं भी आसानी से मिल जाती है। बस ये ख्वाब लेके आया था मैं, जब लेके आया ये ख्वाब तो अपनी फ़ीस भी मैंने 75% पे की पाकिस्तान से। जब यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पे इतने हालात नहीं है कि मैं खुद करके सारा मैं अपना फुल फीस में खुद पे कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे वालिद साहब स्पेन में होते हैं, उन्होंने मुझे मुकम्मल सपोर्ट करके मेरी जो माहाना किस्त बनती है फ़ीस की वो मेरी पे करते हैं। यहाँ पे जो पाकिस्तान में पढ़ाई है वो पढ़ाई यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे सिर्फ आपको लेक्चर मिल जाएगा, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे अगर तो मुझे यानी कि वर्क परमिट मिलता है तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे स्टडी कोशिश करूँगा कि मैं अपनी जॉब जारी रखूँ और कोई अच्छी जॉब जारी रखूँ। अगर मुझे कोई अच्छी जॉब मिलती है अपने वर्क परमिट के दौरान तो ठीक, वरना इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में जाके कोई अपनी इस डिग्री के बुनियाद पर जॉब तलाश करूँगा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वालिद साहब ने सारा संभाला हुआ है, वालिद साहब का सर हाथ हमारे सर पे है। अल्लाह इनके वालिद को लंबी उम्र अता करे। वैसे भी बुजुर्गों का साया सर पर हो तो बड़ा सुकून रहता है। आकिफ के लिए तो ये साया ना सिर्फ आफियत है बल्कि इंतहाई ज़रूरत। शाहिद अली के हालात शायद इससे मुख्तलिफ हैं, उनके लिए काम करना आकिफ से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मसाइल दरअसल ये है कि स्टूडेंट तो आपको पता है काफ़ी आ चुका है, हर मुल्क से स्टूडेंट आ रहे हैं और डे बाय डे काफ़ी इंक्रीजिंग हो रही है। तो स्टूडेंट को ज़्यादातर मसला यही है कि बस उनके पास हुनर नहीं है। अगर उनके पास हुनर होना तो यहाँ पे जॉब की कोई नहीं है, मतलब कमी नहीं है। हुनर नहीं है उनके पास, जिसकी वजह से वो जब जहाँ भी जाते हैं वो पूछते हैं एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस नहीं है फिर वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जब मैं आया था तो मेरे पास कोई हुनर वगैरह नहीं था, तो मैं अक्सर जो खाने के लिए, आपको पता है खाना तो ज़रूरत है हर इंसान की, तो मैं यहाँ पे नान वगैरह लेने आता था। तो मैं देखता था यार नान लगाना अगर ना लोग भी लगा रहे हैं तो मैं भी तो लगा ही सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे आया हूँ, फिर मैंने ना 2-3 दिन प्रैक्टिस की है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने मकाम पे मैंने सीखा है, मेहनत किया, दिन रात सीखा है, लर्न किया है। अब इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे माशाल्लाह क्या काम सीखा है लंदन आकर। मैं इधर स्टूडेंट, अगर लंदन आकर नान बाई ही बनना था तो क्या पाकिस्तान बुरा था? देख लीजिए, हर किसी के लिए बाहर की दुनिया वो मौके फराहम नहीं करती जिसके ख्वाब यहाँ पर दिखाए जाते हैं। अगर इन दोस्तों की बातचीत पर आपको यकीन नहीं है तो आइए उन लोगों से बात कर लेते हैं जो इनको नौकरियां मुहैया करने के जिम्मेदार हैं। वो पाकिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं अक्सर तो आगे कंप्लेन करते हैं, जी हम यहाँ पर आए थे बड़े सुनहरे ख्वाब लेकर कि शायद लंदन शीशे का बना हुआ है, इसमें पाउंड वाले दरख्त लगे होते हैं, इनको हिला के सुबह सुबह पाउंड मिल जाते हैं। ये मैं बता दूँ ऐसा कोई इसमें कोई हकीकत नहीं है। ज़्यादातर 99% जो लोगों से मैंने इंटरव्यू जब लेता हूँ उन लोगों के, तो उनके पीछे बैक माइंड में उनके यही चीज़ फिल्म चल रही होती है कि जो फिल्मों में देख कर जो उनके दिमाग स्पॉइल हुए हैं अमेरिका के बारे में, यूके के बारे में, फ्रांस के, यूरोप के बारे में, बेसिकली हकीकत नहीं है। वो जो फिल्म है 1.5 घंटे में उन्होंने सब कुछ लोगों को एंटरटेन करना होता है, इसी हवाले से वो फिल्म बनाते हैं। वो सुपर कमर्शियल चीज़ें होती हैं। जो रियलिटी में तो जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में और बाकी दूसरे मुल्कों में वही सेम प्रॉब्लम्स यूके में भी हैं। यहाँ पर जॉब प्राइसेस इंतहा को पहुँचा हुआ है। आप कुछ अगर लेटेस्ट फिगर्स नज़र डालें तो इस वक्त 2.5 मिलियन लोग जो हैं यूके के रेजिडेंट जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। तो इन लोगों के होते हुए कैसा मुमकिन है कि स्टूडेंट्स को जॉब मिल जाएगी। लेकिन जो लोग आते हैं पैसे कमाने के लिए, तो मेरे नज़दीक उनसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इस मुल्क में नहीं है। एक स्टूडेंट मेरे पास, एक एग्जांपल, स्टूडेंट मेरे पास आया, अक्सर ऐसे होते हैं कि उनको 6-6 महीने तक जॉब नहीं मिली हुई होती है। अब पाकिस्तान से उनके वालिदैन या जो भी उनके सपोर्टर्स हैं वो एक हद तक सपोर्ट कर पाते हैं, मैक्सिमम से आगे फिर वो जारी बात है वो नहीं कर पाते। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ रोटी पे काम कर रहे हैं, सिर्फ खाने पीने के लिए काम कर रहे हैं। और मतलब कुछ लोगों को मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स हैं जो बेचारे अक्सर रात को ही बाहर सो जाते हैं क्योंकि उनके पास किराया देने के पैसे नहीं होते। ये सिर्फ उनकी नाकली है जो बगैर सोचे समझे वो इतना संगीन कदम उठा लेते हैं कि गैर मुल्क में जहाँ उनको जान पहचान नहीं है, और जिनकी जान पहचान भी होती है
تو یہ اتنا سپر کمرشل ملک ہے. آپ لوگوں کو میں آپ کو بتا دوں کہ لندن دنیا کا 5واں یا 4تھا مہنگا ترین سٹی ہے. تو جو لوگ یہاں پر آتے ہیں وہ بیسیکلی خودکشی کرتے ہیں اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو. اور دوسری جگہ چلے جائیں لندن چھوڑ کے تو وہاں جاب کرائسس تو شروع سے ہی ہیں, اب اور شدید ہو گئے. اسٹوڈنٹس بیچارے آتے ہیں. ایک اب بیچارہ اسٹوڈنٹ آیا میرے پاس جاب کے لیے, وہ شکل سے لگ رہا تھا کہ اس نے 2-3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہوا تھا. میرے لاکھ کہنے بھی اس نے کھانا نہیں کھایا. پھر میں نے مجبوراً اسے تھوڑا سا کام کروا کے اس کی مدد کر کے پھر روانہ کیا. میں بہت سارے لوگوں کو امپلائی کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں. میرے پاس دیکھیں جی, ایک دفعہ میں نے مانیٹر کیا تھا, میرے پاس بٹوین 25 and 55 اسٹوڈنٹس پر ڈے جابس کے لیے صرف مانگنے آتے ہیں جی. جاب چونکہ ہے نہیں, اور یہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ نیشنل اسٹوڈنٹ جو آ رہے ہیں یہ یہاں تک پوچھتے ہیں جی کہ جاب کی ضرورت ہو, کسی بھی پے میں آپ ان کو جاب وہ لینا چاہ رہے ہیں, کسی بھی کنڈیشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں تک کہ ایسے ریپیٹ لوگ آتے رہتے ہیں کہ سامنے وہ ہمیں باقاعدہ طور پہ بتاتے ہیں جی کہ ہمیں صرف کھانے کے لیے ہمارا صرف خرچہ نکل جائے, ہمارا کرایہ نکل جائے, اتنا ہی ہمیں پیسے دے دیں. 10 گھنٹے والا جو ہے زیادہ 60 پاؤنڈ بنا لے گا پر ویک, اور اگر آپ 20 گھنٹے والے اسٹوڈنٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کے 120 پاؤنڈ بن جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں اس مہنگائی کے دور میں, کھانے کی مہنگائی میں, رہنے کی مہنگائی میں, یہاں پہ ٹریولنگ اتنی مہنگی ہے کہ ایک دن کا کم سے کم آپ کو 10-12 پاؤنڈ کا آپ کا ٹریولنگ کا ایکسپینس ہے. کیا بندہ کرے گا 120 پاؤنڈ میں, کیا کچھ کرے گا؟ ایک اسٹوڈنٹ کا میں آپ کو ایک تازہ واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک اسٹوڈنٹ تھا, امیگریشن والے نے اس کو پکڑ لیا. اس نے کہا کتنے گھنٹے تم کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں. اچھا, جب اس کی کیلکولیشن ہوئی ہے 21 گھنٹے نکلے. 21 گھنٹے میں وہ کیا تھا کہ جب ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے تو 1 گھنٹہ سٹاف کو کھانے کا ملتا ہے, وہ بھی اس میں شامل ہوا تھا. لہٰذا اس کو پکڑ لیا, اس کو 1 ماہ جیل میں رکھا گیا. اس کی اچھی خاصی اس کی خواری ہوئی اس بندے کی, اس کا خرچہ بھی ہوا وکیل سے, اور آخر میں وہ اسٹوڈنٹ جو تھا وہ بے بس ہو کے کنگلا انہوں نے کر دیا تھا اس کو, وکیل کو فیسوں پہ. اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں. تو پھر ہم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ یقیناً پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں. بدقسمت ہے یہ ملک اس طرح سے کہ اس کے حکمران اس کے اصلی خزانے کو اس بری طرح ضائع کر رہے ہیں. پاکستان کی یوتھ ملک سے باہر دھکے کھا رہی ہے, اور پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ واپس آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی. مگر پھر بھی اگر آپ کو ان دوستوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے جو آپ کی طرح سوچ کر باہر گئے تھے, تو ہم آپ کو اس کے اوپر گائیڈنس فراہم نہیں کرتے. انہی کی زبانی سن لیجئے کہ وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں. میں پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں اگر تو اوریجنل اسٹوڈنٹ ہے, پڑھنے کے لیے ہے, پھر تو آنا چاہیے. لیکن ایک میری پرسنل فیلنگ ہے کہ جو مطلب جو اسٹڈی پاکستان میں ہے وہ یو کے سے بہت بہتر ہے. پاکستان مطلب تھرڈ ورلڈ کنٹری گنا جاتا ہے, لیکن میں نے ادھر آگے آبزرو کیا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز جو ہے یو کے سے بہت بہتر ہے. ہم کسی کو بتا بھی نہیں سکتے کہ ہم یہاں پہ کیا کام کر رہے ہیں. اگر کسی کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ بہت مشکل ہے کام کرنا, اور لیکن کوئی بھی دوست یا گھر والے یہ یقین نہیں کرتے, کہ وہ کہتے ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. کئی دوست ایسے ہیں جو ابھی بھی آنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اور ہمیں پوچھ رہے ہیں کہ کیسے آنا ہے, کیسے کیا کرنا ہے, کیسے یو کے لیے ویزا اٹیمپٹ کرنا ہے آپ نے. لیکن ہم نے انہیں روکا ہے کہ پلیز ادھر مت آؤ. ہم نے تو جو غلطی کی ہے ہم نے کر دی ہے, لیکن آپ لوگ مت آؤ, آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہو. ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے, اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے یہاں پر آ گئے, اور اتنی مشکل سے مطلب کہ یہاں پہ ہم سروائیو کر رہے ہیں. ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ پلیز جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کریں, پاکستان کا بنائیں کچھ, تاکہ جو ہے آپ کو ہماری طرح یہاں پہ آ کے در بدر پھرنا نہ پڑے.